جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے، تو آج ہم ایگریکلچر کے میجر سلیکشن کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جب بھی ہم کسی انسان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر آپ کر رہے ہیں، آپ ایک ڈگری ایگریکلچر کے اندر کر رہے ہیں، یہ تو ایک جو ہے وہ فارمر یا ایک کسان بھی یہ چیزیں کر سکتا ہے، تو یہ ڈگری کرنے کا جو ہے یہ اس کے اندر کیا مقصد ہے؟ تو ان کو ایک بات یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اگر ایک گندم ہے، اس کا قد بڑا ہے تو اس کو فارمر کبھی بھی چھوٹا نہیں کر سکے گا، اس کے لیے آپ کو سائنٹسٹ جو ہے وہ ہیلپ کرے گا۔ اسی طرح سے آپ نے ایپل ہے، اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ یا اس کے سائز کو بڑھانا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی فارمر یہ کر کے نہیں دے گا، یہ آپ کو سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ کر کے دیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ واٹر میلن ہے یا میز ہے یا ویٹ ہے یا کاٹن ہے، ان کی آپ نے اگر ہائی پروڈکشن لینی ہے تو یہ فارمرز کو یہ اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ایگری ایکسپرٹ یا ایگری سائنٹسٹ اس کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ویسے تو ایگریکلچر جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں بیسک کچھ جو ہے وہ مثلاً جابس کے علاوہ ایگریرین تمام جو جابس ہوتی ہیں، مثلاً اگر کالج اور یونیورسٹیز کی جاب دیکھ لیں تو تمام ایگریرین تقریباً اس میں ایلیجیبل ہوتی ہیں، جو کہ ایگریکلچر کی جابس آتی ہیں۔ ایگری آفیسر کے اوپر یہ تقریباً تمام جو ہے ایلیجیبل ہوتے ہیں، کوارنٹائن ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ تمام جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں، فرٹیلائزر کمپنیوں میں تقریباً یہ تمام جو ہے ایلیجیبل ہوتے ہیں، اسی طرح سے پیسٹی سائڈ کمپنی کے اندر یہ تمام تقریباً جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایگری کنسلٹنگ کمپنیز کے اندر یہ تمام جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ خاص ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جیسے پلانٹ پروڈکشن ہے تو اس میں صرف اینٹو اور پلانٹ پیتھولوجی کے لوگ آ جاتے ہیں، اور باقی تقریباً جو ہے وہ ایگریکلچر پڑھنے والے وہ تمام جو ہے وہ ان جو جتنی بھی جابس میں نے بتائی ہیں اور اس سے بہت کہیں زیادہ ہیں، مثلا ریسرچ سینٹر ہیں، انٹرنیشنل ریسرچ سینٹرز ہیں، ان تمام کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑے سے میجرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سوائل سائنس۔ سوائل سائنس کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جو سوائل ہے یہ ایک نیچرل گروئنگ میڈیا ہے، اس کو جو پڑھتے ہیں ان کو سوائل سائنٹسٹ بولتے ہیں، یعنی سوائل کی پروفائلنگ کرتے ہیں، وہ سوائل کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اس کی پی ایچ، اس کے اندر نیوٹرنٹ کی اویلیبلٹی، اس کے سٹرکچر، اس کے ٹیکسچر، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد، اور سب سے پہلے اگر ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے، مثلا اگر آپ ملتان سے جا رہے ہیں تو ملتان ریجن میں کون کون سی کراپس اچھی جو ہے وہ لگے گی، وہ نیوٹرنٹ پروفائل دیکھ کے آپ کو بتاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ لاہور سے گزر رہے ہیں، یہ جو لاہور کا علاقہ ہے اس کا نیوٹرنٹ پروفائل کیا ہے اور آپ یہاں پہ کون سی کراپ جو ہے وہ اچھے سے لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر گلگت بلتستان ہے اس کے اندر آپ کون سی کراپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ نے ایک کراپ لگائی ہے تو اس کے اندر کون کون سی فرٹیلائزر آپ نے اپلائی کرنے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کسان کیا کرتے ہیں، یوریا، ڈی اے پی، وہ بے دریغ جو ہے اپنی جو ہے وہ جو فیلڈ ہوتی ہے اس کے اندر اپلائی کیے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان ہے اس کو پیاس لگی اور آپ اس کو کھانا دے دیں تو وہ اس کی جو پیاس کو جو ہے وہ نہیں بجھائے گا۔ اسی طرح سے اگر مثلا ایک کراپ ہے، ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر سلفر کی کمی ہے، اس کے اندر پوٹاش کی کمی ہے، اس میں فاسفورس کی کمی ہے، اور آپ اس کو اور جو ہے وہ یوریا کا یا نائٹروجن کا فرٹیلائزر دے رہے ہیں تو وہ یہ کمی کبھی بھی پوری جو ہے وہ فل نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے یہ جو سوائل سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ان معاملات کے حوالے سے کہ آپ کی جو سیل ہے اس کی پی ایچ کتنی ہے، اس کا نیوٹرنٹ سٹیٹس کیا ہے، اس میں کیا آپ اپلائی کریں، اس میں کون سی فیلڈ لگائیں، تو یہ سوائل سائنٹسٹ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ سوائل سائنٹسٹ کے بعد جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر ایک میجر آتا ہے ایگرونومی۔ ایگرونومی جو ہے جو پڑھتے ہیں ایگریکلچر کے اندر پہلے آتے ہیں، اس کے بعد ڈفرینٹ میجرز جو ہے وہ سارے پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کے بعد جو ایگرونومی کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے ایکسپرٹ بنتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے سوئنگ سے لے کر ہارویسٹنگ تک کے تمام پرنسپل اینڈ پریکٹسز بتاتے ہیں کہ کس طرح سے، یعنی اگر آپ نے ایک میز ہے کراپ لگانی ہے اس کا آپ نے سیڈ ریٹ کتنا رکھنا ہے، آپ نے جو ہے وہ کاٹن لگانی ہے اس کا آپ نے سیڈ ریٹ کتنا رکھنا ہے، کتنے جو ہے وہ مثلا سیڈ ایک ایکڑ کے اندر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے تو آپ کی جو گروتھ ہے وہ یہ جو ہے وہ اچھی آئے گی، پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس کتنا مینٹین کرنا ہے، رو ٹو رے ڈسٹینس کتنا مینٹین کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیں اگر ایک فیملی ہے اس کے اندر اس کا نیوٹرنٹ سٹیٹس میں اس کو کہہ دیتا ہوں، یا اس کے پاس اماؤنٹ ہی اتنی ہے کہ وہ مثلا 5 لوگوں کو وہ کھانا کھلا سکتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ 10 لوگ اس گھر کے اندر جو ہے وہ بٹھا دیں گے تو وہ ان کے لیے فوڈ انسیکیورٹی کے پرابلمز ہوں گے، یعنی وہ ان کی بڑھوتری صحیح نہیں ہوگی، ان کی پروڈکشن صحیح نہیں ہوگی۔
اسی طرح سے اگر آپ یہ پلانٹ ٹو پلانٹ یا روڈ ٹو روڈ ڈسٹینس مینٹین نہیں کریں گے اور آپ جو ہے وہ جا کے کہیں پہ بھی بے دریغ ایسے سیڈ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ پودے گرو ہو جائیں گے، تو وہاں پہ جو پودے گرو ہوں گے، مثلا اگر وہ جو مٹی تھی یا جو وہ سوائل تھی اس کی جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ کیپیسٹی اتنی تھی کہ وہ جو ہے وہ مثلا 10,000 پودوں کو جو ہے وہ گروتھ دے سکتی تھی یا ان کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے مین رول پلے کر سکتی تھی، لیکن جب آپ نے اس سے بڑھا دیے ہیں پلانٹ تو یہ جو ہے آپ کے جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ کریں گے۔ تو یہ جو ایگرونومسٹ ہوتے ہیں یہ اس چیز میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک جو کراپ لگانی ہے، ایک تو سیڈ ریٹ ہو گیا، پھر آپ نے سوئنگ میتھڈ کون سا یوز کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیں کسی بھی اور براڈ کاسٹ کر دیں، چھٹا کر دیں اور آپ کے پلانٹ اچھے آئیں گے، یہ سائنٹیفک وے نہیں ہے۔ تو یہ جو ایگرونومسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کراپ کو کھیلیوں کے اوپر لگانا ہے، آپ نے اس کراپ کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے پریکٹسز کرنی ہے، تو یہ مثلا زمین پریپریشن کیسے کرنی ہے، اس کے اندر کتنے ہل چلانے ہیں، اس کی مٹی کو کتنا نرم کرنا ہے اگر آپ کوئی کراپ لگا رہے ہیں، تو یہ سارے جو ہے وہ ایگرونومسٹ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ آپ کی ہیلپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کراپ لگائی ہوئی ہے اس کو کتنا اریگیٹ کرنا ہے، اس کے اندر کتنا پانی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایگرونومسٹ بتاتے ہیں۔ پھر اس کے انسیکٹ پیسٹ کو بھی وہ ٹچ دے جاتے ہیں کہ انسیکٹ پیسٹ اس کراپ کے یہ ہیں، اسی طرح سے اس کے جو ہے وہ مثلا جو انسیکٹ پیسٹ کے علاوہ ڈیزیزز ہیں وہ یہ ہیں، یہ تمام چیزیں جو ایگرونومسٹ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو ان کا ڈیپ نالج نہیں ہوتا، یہی کہ لیکن جو ساری کراپس ہیں ایگریکلچر کی وہ یہ ان تمام کراپس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، صرف جو ایگرونومیکل کراپس ہوتی ہیں یا جو فیلڈ کراپس ہوتی ہیں یہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔